یہ ابتدا ہے ابھی عروج باقی ہے، یہ ابتدا ہے ابھی عروج باقی ہے، خواب تو جاگا ہے تعبیر ابھی باقی ہے. It is with immense joy and a heart full of pride that I, Daraksha Sheikh, part of a Shaheen Kids and Value School, welcome you all to the inaugural ceremony of Shaheen Kids and Value School. A dream turned reality, a vision born of dedication and love for education. On behalf of the entire team, I extend a warm and respectful welcome to each one of you. Our distinguished chief guests, honorable dignitaries, respected parents, dear students, and all well-wishers. آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی کے چند آیاتوں سے. I now call upon Hafiz Sulaiman sir for the recitation of Holy Quran Kareem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارا رب پروردگار سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی. انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے. اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی بات کو نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ. I now invite Dr. Muniz to present ترانہ. کچھ اشعار ان شاہینوں کے نام جو خواب دیکھتے ہیں، جو اپنے کردار سے صبح کی روشنی بن سکتے ہیں، جو علم و ہنر سے ظلمتوں کو مٹا سکتے ہیں، اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. یہ اشعار ان دلوں کا آواز دیتے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، ان ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہیں
جو اپنی اصل پہچان بھول چکے ہیں. یہ کلام ایک دعوت ہے قیادت کی، علم کی اور تعمیر ملت کی، اور خصوصاً اس خوبصورت موقع کی مناسبت سے. اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. نوجوان کردار تیرا صبح کا تنویر ہے، تیرا منصب ہے امامت یہ جہاں جاگیر ہے. علم تیرا ہے کتابی اور قلم شمشیر ہے، دست بستہ تیرے آگے خود تیری تقدیر ہے. تجھ سے راضی ہے خدا حاصل تجھے اعزاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. علم اور تحقیق کے روشن تیرے دم سے چراغ، ملک کی تقدیر ہے تو قوم کا روشن دماغ. تیری محنت کا ثمر ہے کامیابی کا سراغ، لہلہاتے ہیں وطن میں تجھ سے ہی خوشحال باغ. قوم کو ہے فخر تجھ پر آسماں کو ناز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. ظلمت شب کی سیاہی کو نگل سکتا ہے تو، آندھی و طوفان کا بھی رخ بدل سکتا ہے تو. ہو کٹھن حالات کتنے بھی بدل سکتا ہے تو، جذبہ تعمیر سے دنیا بدل سکتا ہے تو. نوجوان شاہین ہے تیری بلند پرواز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. بڑھ رہا ہے قافلہ ہر آن آگے کی طرف، ہو رہے ہیں لوگ شامل قافلے میں صف بصف. علم ہے میراث ان کی اور جہالت ہے ہدف، نوجوان منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں سر بکف. دعوت قرآن و سنت کا نئی مجاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. I am privileged to introduce our respected guests who have joined us in this celebration. I now request Sir Dr. Makhdoom Farooqi to please come on the stage. And I now request Abdul Basit Siddiqui sir to felicitate the respected sir. Sir, I now request Sir Advocate Faiz Sayyed to please come on the stage. And now I invite Irfan Saudagar sir to felicitate respected sir.
I now request Sir Mushtaba Farooq sir to please come on the stage. And I now invite Noman sir to felicitate the respected sir. Thank you, sir. I now request Mr. Ziauddin Siddiqui sir to please come on the stage. I now request Irshad Patel sir to felicitate the respected sir. Thank you, sir. I now request Irfan Saudagar sir to please come on the stage. I now request Basit Siddiqui sir to kindly felicitate the respected sir. Wajid Qadri sir to come on the stage. Requesting Basit sir to kindly felicitate the respected sir. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा. थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मज़ा भी आएगा. I will now like to introduce our founders. Abdul Basit Siddiqui sir is the director of Minds in Motion Foundation as well as the director of Shaheen Kids and Value School. Sir is the organizer of Education Expo. And sir is also actively participated in social activities. Then we have Sir Noman Saudagar sir. Noman sir is also the director of Minds in Motion as well as of Shaheen Kids and Value School. Sir also supports various social activities and he is also the member of organizing committee of Education Expo. Sir is also the member of Supreme Global School and also the part of IRC. We are proud to introduce Mr. Iftikhar Ahmed Patel as the Director of Minds in Motion Foundation Education Trust. With over 25 years in education, he brings vast experience, clear vision and a strong commitment to academic and social progress. A respected tax practitioner and auditor. Mr. Patel also serves as President of Taj Educational Trust and actively supports various social causes. His dedication to inclusive, value-based education makes him truly inspirational leader. Under his guidance, Minds in Motion Foundation is set to enhance its impact and empower students through quality education and holistic growth. I now introduce Mr. Irshad Ahmed Patel. We are pleased to introduce Mr. Irshad Ahmed Patel sir, a dedicated tax practitioner and trustee of Taj Educational Trust, with over 15 years of experience in taxation and social welfare. He actively supports educational, healthcare and community initiatives. His integrity and passion for service make him a valued leader and change maker. I now introduce our today's guest of honor, respected chief guest, Dr. Abdul Qadir sir. Then we have respected Sir Munir Deshmukh. Dr. Muhammad Munir Uz-Zama Deshmukh comes from a distinguished family of educationalists and holds a decorated in chemistry along with bachelor's and master's degree in education with a career spanning over 35 years.
He has made significant contributions in both research and the field of education. I now kindly invite Irfan Saudagar sir to give us a brief insight into Minds and Motion Education Foundation. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شہنشین پر تشریف فرما آج کی اس پر رونق محفل کے روح رواں علی جناب ڈاکٹر عبد القدیر صاحب، اسٹیج پر موجود مہمانان خاص، سامعین کی صفوں میں آفتاب و مہتاب شخصیات، سرپرست حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے بارگاہ الہی میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں علم کی روشنی بانٹنے کا یہ مبارک موقع عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ میں شاہین کڈس اینڈ ویلیو اسکول کے تمام ڈائریکٹرز کی جانب سے دست بستہ ہو کر آپ تمام کا اس محفل میں استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. آج کا دن ہمارے لیے خوشی، فخر اور عزم نو کا پیغام لے کر آیا ہے. آج ہم جس خواب کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے پس پردہ ایک مضبوط سوچ، غیر معمولی محنت اور تعلیم و تربیت کے تئیں سچی لگن پوشیدہ ہے، اور وہ ہے مائنڈز اینڈ موشن فاؤنڈیشن. حاضرین اکرام، یہ فاؤنڈیشن تعلیم اور تربیت، معاشرتی بیداری کے میدان میں نمایاں کردار ادا کرتی آ رہی ہے. اس کا نصب العین صرف نصابی تعلیم تک محدود نہیں ہے، بلکہ بچوں میں تخلیقی سوچ، اخلاقی اقدار اور قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنا بھی ہے. یہ ادارہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. مائنڈز اینڈ موشن فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جس کی بنیاد 2022 میں رکھی گئی تھی. اس کے تحت تعلیمی، ادبی، تخلیقی اور سماجی پروگرامز منعقد ہوتے رہتے ہیں، جس کا صرف اور صرف مقصد نونہالان قوم کو علم و ہنر اور کردار کی دولت سے مالا مال کرنا ہے. معزز حاضرین، ان کے اہم کارناموں میں مائنڈز اینڈ موشن فاؤنڈیشن کے جیالوں کے کارناموں میں سب سے اہم کارنامہ ہے ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد، جو پچھلے 3 سالوں سے لگاتار ہوتا آ رہا ہے. 2022 میں جو ایجوکیشن ایکسپو منعقد ہوا، میں مختصراً بتاتا چلوں کہ اس کا فوٹ فال تھا. جو 8 دن میں لوگ وہاں آئے تھے، لگ بھگ 3 لاکھ لوگوں نے وہاں وزٹ کی تھی، اور نیشنل بک فیئر وہاں تھا جس میں 80 لاکھ کی کتابیں فروخت ہوئی تھی. 2023 میں اور تھوڑی ترقی ہوئی، اس کا فٹ فال 4 لاکھ تک گیا اور لگ بھگ 1 کروڑ تک کتابیں فروخت ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری پیرالل تعلیمی سرگرمیاں بھی چلتی رہی. حال ہی میں دسمبر 24 میں جو ایکسپو منعقد ہوا، اس کا فٹ فال 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ لوگوں تک پہنچا اور 75 لاکھ کی کتابیں فروخت ہوئی. یہ صرف 8 روزہ تعلیمی میلہ نہیں تھا، یہ مائنڈز اینڈ موشن کی جانب سے 6 مہینے کی کوششیں تھی. ایونٹ سے 6 مہینے پہلے پری ایونٹ ایکٹیویٹیز کا انعقاد کیا گیا تھا.
ایونٹ میں سائنس فیئر منعقد کیا گیا. سائنس ایگزیبیشن نہیں, سائنس فیئر کا انعقاد کیا گیا, جس میں شہر اورنگ آباد کے اسکول کی طلبہ نے اپنے ریسرچ پروجیکٹ پر ریسرچ کیا. ماہرین نے ان کی رہنمائی کی. استاد محترم ڈاکٹر رفیع الدین ناصر صاحب اس کے چیئرمین تھے. تمام ٹیم نے ان کی رہنمائی کی اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا. ٹیلنٹ سرچ ایگزام منعقد کیا گیا تاکہ قوم کے بچوں کے اندر کمپٹیٹیو اسپرٹ جاگے اور وہ ایم پی ایس سی, یو پی ایس سی اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں شریک ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ ایکسپرٹس کے لیکچر رکھے گئے. وہ ایکسپرٹس نہ صرف نیشنل لیول کے تھے بلکہ انٹرنیشنل لیول کے بھی اس میں ایکسپرٹ تھے. خدیر صاحب خود اس میں موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم نوجوانوں میں جن لوگوں نے پی ایچ ڈیز مکمل کی ان کی حوصلہ افزائی کی گئی, انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا. ساتھ ہی ساتھ اساتذہ اکرام, پرنسپل حضرات کے خدمات کا بھی اعتراف کیا گیا. تو یہ تعلیمی میلہ صرف 8 روزہ کوئی ایک میلہ نہیں تھا بلکہ ایک 6 مہینے مسلسل چلنے والی یہ ایک تقریب تھی. میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ یہ ایکسپو کسی سے ڈونیشن لے کر نہیں چلایا گیا. یہ ایکسپو میں جس سے بھی جو چیز لی گئی اس کو اس کا دیا گیا. کسی کو اسٹال دیا گیا, کسی کو ایڈورٹائزمنٹ دیا گیا, کسی کے کچھ خدمات وہاں فراہم کی گئی, لیکن ڈونیشن الحمدللہ مائنڈس اینڈ موشن فاؤنڈیشن کے کسی فرد نے کسی سے نہیں لیا. یہ خاص بات ہے. آج یہ ادارہ ایک اسکول کی بنیاد ڈال رہا ہے. تمام ڈائریکٹرز کی یہ سوچ ہے کہ صرف ڈگریوں کا حصول ہی تعلیم کا مقصد نہیں ہے بلکہ تعلیم کا مقصد کردار سازی ہونا چاہیے. تعلیم کا مقصد حیات کو سمجھنے والا ہونا چاہیے. تعلیم کا مقصد خدمت خلق ہونا چاہیے. اور یہی ان جیالوں نے یہ مقصد لے کر آگے بڑھا ہے. یہ لوگ اپنے اپنے میدانوں میں ماہر ہیں, لیکن ایک سماج کے تئیں, ملت کے تئیں, نونہالوں کے تئیں ان کے اندر جو جذبہ ہے اس کی یہ ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر اسکول قائم کر وہ دے رہے ہیں. میں آخری میں بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ڈائریکٹرز کو, ان وابستہ حضرات کو, اس ادارے سے وابستہ حضرات کو اس ادارے کے اندر خوب برکت عطا فرما. ان لوگوں کو نظر بد سے بچا اور ان سے خوب کام لے. یہ ادارہ علم و ہنر, اخلاق و کردار اور امن و قوت کا گہوارہ بنے. میں علامہ اقبال کے ہی ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں, یہاں پر شاہین کا نام ہے. شاہین صفت ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب موجود ہیں. شاہین صفت مائنڈس اینڈ موشن کے نوجوان موجود ہیں, ڈائریکٹرز موجود ہیں. انہی کی نظر یہ شعر, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. شکریہ, جزاکم اللہ خیر. Thank you, sir. Shine School is not just a building made of bricks. It is a place where young minds will be nurtured, dreams will take flight, and values will be instilled for a brighter future. Our mission is simple yet powerful: to educate, to empower, and to inspire. Now I take this moment to introduce Shine Kids and Value School. Not just a school, but a vision of nurturing minds, shaping futures, and building a compassionate society. Let us hear about the values, mission, and journey of this school. I now invite Abdul Basit Siddiqui sir to give the official school introduction. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, عرفان سوداگر سر نے جتنی باتیں یہاں پر کہی ہے اور جس طرح سے
ہمت افزائی کی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس کے قابل نہیں. ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں جن کے نقش قدم کی خاک کو ہم چھونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک خواب ہے عبدالقدیر صاحب کا، جس کی تعبیر کرنے کے لیے ہم اپنا ایک بس چھوٹا سا پرزہ لگایا ہے یہاں پہ اورنگ آباد میں. اس پرزہ کا کام ہے کہ بس اچھی طرح سے وہ اپنا کام کرے تاکہ عبدالقدیر صاحب کے جو خواب ہے وہ پورے ہو سکے. اور عبدالقدیر صاحب کا کوئی انفرادی خواب نہیں ہے. کئی وقت ایسا تھا کہ ہم لوگ گزشتہ 3 سال سے کام کر رہے ہیں مائنڈس ان موشن فاؤنڈیشن کے تحت، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بہت ساری بات چیت ہوتی ہے، اور سب سے اہم جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے مسائل کا رونر ہوتے ہیں. بحیثیت مسلمان میں معافی چاہوں گا، لیکن یہ بات اہم ہے کہ ہم اپنے مسائل کا رونر ہوتے ہیں. لیکن ہم اپنے مسائل کی طرف آگ بھر کر نہیں دیکھتے کہ بھئی ہمارے پاس کیا وسائل مہیا ہے، ہم کیا کیا چیزوں کو یہاں پر استعمال میں لا کر آ سکتے ہیں. بہت سارے مسائل پر گفتگو کرنے کے بعد اور اس کے حل کی طرف پیش رفت کرنے کے لیے لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد، ہمارے بزرگان اور ہمارے جو یہاں پر رہنما موجود ہے ان سے رہنمائی لینے کے بعد ایک چیز جو ذہن میں کلیئر ہو گئی، اور یہ کہ شرح صدر ہو گیا، وہ یہ کہ تعلیمی ہمارے بنیادی تمام مسائل کا حل ہے. علم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ بڑی سے بڑی انڈسٹری چلا لیجئے، آپ کسی ملک پر حکمرانی کر دیجئے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ ماڈرن زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے، آپ کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن آپ کا جو ہے تو زوال یقینی ہے. اس چیز کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک اسکول کی بنیاد ڈالتے ہیں. 3 سال پہلے کئی بار پلاننگ ہونے کے بعد وہ جو ہے تو وسائل کے مہیا نہ ہونے کے سبب چیزیں جو ہے تو بکھرتی چلی گئی. ہر بار جو سب سے بڑا پیسہ جو ہوتا ہے نا، وہ پیسہ سامنے آ کر جو ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، آپ اپنے کام نہیں کر سکتے. تو کس طرح سے ہم ایک سیلف سسٹینیبل ماڈل بنائے، اس کی ایک مثال ہم نے پیش کی ایجوکیشن ایکسپو کے ذریعے. الحمدللہ آپ تمام لوگ اورنگ آباد کے یہاں پر موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی 8 روزہ ایکٹیویٹی یہاں پر ہوتی ہے، اور لاکھوں میں جو ہوتا ہے اس کا خرچ جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم ڈونیشن نہیں لیتے، ہم کسی سے اعانت نہیں لیتے. ایک سیلف سسٹینیبل پروگرام ہے. لوگ آتے ہیں اپنے مقاصد کے تحت وہاں پر اپنی جگہ خریدتے ہیں، اور وہ جو ارننگ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم دوسرے جو ایکٹیویٹی وہاں پہ ہوتی ہے اس کو مکمل کرتے ہیں. تو کیا ایک اسکول سیلف سسٹینیبل ہو سکتا ہے کیا؟ تو قدیر صاحب کی یاد آئی. ہم بدر کا سفر کیے اور جا کر ہم نے دیکھا کہ قدیر صاحب گزشتہ کئی سالوں سے AICU نام سے ایک پروجیکٹ چلا رہے. بڑی چیزیں ذہن میں تھی، بڑی جستجو تھی کہ وہ کس طرح سے 3 مہینے میں ایک ایسے بچوں کو جو زندگی میں کبھی اسکول نہیں گیا، 3 مہینے کی ٹریننگ میں جو ہے تو اسے 10ویں کا ایگزام پاس کروا دیتے، اور وہ بھی بنا چیٹنگ کے 10ویں کے قابل بنا دیتے. تو یہ والا ہم نے جا کر دیکھے اور اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لوگوں کو ٹیچنگ میتھڈ کو سمجھا، اور ہم نے عبدالقدیر صاحب سے جو ہے تو ریکویسٹ کی کہ وہ اورنگ آباد میں AICU کی برانچ ہمارے ساتھ اسٹارٹ کرے. آپ تو ہمیشہ تیار ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں، لیکن آنے کے بعد پھر سے وہی ایک بات کہ چلائیں گے کیسے، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو یتیم ہیں، جو ضرورت مند ہے، ان کے لیے اتنا بڑا پروگرام ہم چلائے کیسے. کوشش کیے، اورنگ آباد ٹائمز میں کالونی میں جو ہے تو آفس لیے، اور لیکن ہم نہیں چلا پائے. پھر سے سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہم اس ایکٹیویٹی کو سیلف سسٹینیبل کیسا بنائیں. پھر ہمیں بدر سے فون آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن مہاراشٹرا میں تو پری اسکول کی فرنچائزیز اوپن کر رہا ہے. اور ہمیں جب معلوم پڑتا ہے تو ہم فوراً اپروچ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ لینے کے لیے تیار ہیں. ایک خبر کانوں میں پڑھنے کے 10 منٹ کے اندر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ اسکول شروع کریں گے. یہ NGO چلا رہا ہے، مطلب یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے.
یہ ایک کمرشل ادارہ ہے. یہاں سے ہم لوگ کمائیں گے, ارن کریں گے اور ہم خرچ کریں گے AICU کے اوپر. 12 بجے 2 بجے تک ہمارا اسکول ختم. 2 بجے کے بعد یہ پورا جو سیٹ اپ ہے, یہ پورا سیٹ اپ کچھ کام کا نہیں ہے. یہ سیٹ اپ انشاءاللہ ہم ان بچوں کے لیے وقف کریں گے جو سماج کے نچلے طبقے پر ہے, جو ایسے لوگ ہیں جو وسائل کے نہ ہونے کے سبب اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتے اور اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس سیٹ اپ کو اس جگہ پر استعمال کریں گے. اسکول کے اغراض و مقاصد بیان کرنا میرا کام تھا, میں کوئی اور بات کر رہا تھا. وہ اس وجہ سے کہ آپ تمام لوگوں تک ابھی ایک اسکول کا تفصیلی بروشر آ جائے گا, آپ اسے دیکھیے. ایک ایسا انٹیگریٹڈ سلیبس, ایک ٹیچنگ میتھڈ جو پیئرسن میتھپیڈیا کا ہم لوگوں نے جو ہے تو سلیبس لیا ہے, اور اس کے سپورٹ میں ہم نے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا جو ہے تو سلیبس اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے. اور ٹیچنگ میتھڈ ان سلیبس کو پڑھائے کیسا, اس کی پوری نگرانی, ڈے ٹو ڈے شیڈیول اور ہر چیز کا آپریشنز اور ایڈمنسٹریٹیو اور مینجمنٹ لیول کا جو سپورٹ ہے وہ شاہین اکیڈمی جو ہے تو ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. ہم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے, ریسورسز کو ایک جگہ پر جمع کر کر آپ تک پہنچانے کا ہم کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ یہ اسکول کچھ بھی نہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آئے, اس چیز کا حصہ بنے, اور ایسے اور 4 برانچ کا انشاءاللہ اورنگ آباد کے اندر ہم شروعات کریں گے اگر آپ کا سپورٹ رہا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you, sir. Let us now hear from the pillars of our institution, our dedicated teachers. I now request Maryam Fatima Miss to talk about our curriculum and academic goals. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected chief guests, principal ma'am, teachers, parents and my little learners. A very warm and cheerful good evening to all of you. My name is Maryam Fatima and I hold degrees in MSc, B.Ed and MA in psychology. I feel truly honored to be appointed as a mother teacher at this beautiful and purpose-driven preschool, Shaheen Kids and Values. Today, on this joyful occasion of our school's inauguration, I would like to introduce myself and share how we aim to provide meaningful, value-based education of our youngest learner. Shaheen Kids and Values is not just a preschool, it is a nurturing space where children begin their journey of learning with joy, love and values. Before I begin speaking about curriculum, I felt it's important to share a few thoughts with you. These days, we often find that religious and academic education are treated as completely separate paths, as if they cannot go hands in hands. We believe this is a misunderstanding. Both types of education are equally important and should be pursued together. True knowledge is that which connects us with our Creator and also help us become better human beings in this world. We follow structured and internationally recognized Pearson curriculum, which is specially designed for early childhood education. We are proud to introduce a thoughtfully designed curriculum that nurtures the holistic development of our young learners. Our academic program includes the renowned Pearson's Tip-Tap-Toe series, which lays a strong foundation in literacy, numeracy, and general awareness. This curriculum is complemented with engaging learning materials, worksheets, flashcards, and a wide range of art and craft activities to spark creativity and imagination in every child. In addition to this, we are honored to include a special Quran learning course from Understand Quran Academy designed by Abdul Aziz Abdul Rahim Sahab. This course introduces children to the Arabic alphabets and tajweed in a fun and effective way through poems, songs, and total physical interaction, that is TPI method. It helps build not only academic excellence but also strong moral values from an early age. Our curriculum emphasizes not just knowledge but also confidence, communication, and character building. As a mother teacher, my approach will be centered on love, care, and active engagement.
At this stage, children learn best through experiences. So my teaching method will include inquiry-based learning. I will encourage children to ask questions, wonder, and discover. Their natural curiosity will lead the way. Then we have play-way method. Play is the child's language. Through rhymes, games, storytelling, puzzles, and role plays, I will make learning fun and meaningful. Then we will use activity-based learning, hands-on hand activities such as sorting, matching, drawing, building, and exploring to make abstract concept real and understandable. With my background in psychology, I understand how important it is to support emotional growth. I will ensure every child feels seen, heard, and loved in the classroom. I sincerely thank to the school management for trusting me with the noble role. I assure all parents that your little ones will be cared for with love and guided wisdom. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our efforts and grant success to this beautiful beginning. Ameen. Jazakallahu khair. Thank you, ma'am. I now request Faiza Begum, ma'am, to present a plan for year-round student activities. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहरक से ज़्यादा क़रीब है. Esteemed guest, honorable founders of Shaheen Academy, respected principal and my staff members of Shaheen Kids and Value School, and all the parents, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं ख़तरे इफ्ताद. Before I start, I would like to thank my school for giving me an opportunity to stand here in the presence of so many talented and accomplished individuals, each of whom bring their own unique perspective and expertise to their gathering. I, Faiza Begum, the mother teacher of UKG class, standing here to present activities of our school we are going to conduct throughout the year. First of all, what are activities called? The answer is a pursuit in which a person is active. झपटना पलटना पलटकर झपटना झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना. परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना. School is not just about studying, it's about learning life skills. School activities like sports, music, arts, speech competitions help us to grow in different ways. They teach us teamwork, time management, and confidence. Sound mind in a sound body. Everybody is aware of this famous saying, to keep our body and mind healthy. We conduct different activities, outdoor and indoor activities in our classroom. In indoor activities, inshallah ta'ala, we are going to celebrate like in each and every school. हर स्कूल में जिस तरह से ड्राइंग क्राफ्ट ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स है, बट यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा यूनिक आइडिया ये लिया है कि बच्चे ना सिर्फ ड्राइंग क्राफ्ट को करेंगे क्लास में, बट दे विल एंजॉय इट. ईच एंड एवरी क्लास हैव डिफरेंट बोर्ड्स, नीचे बोर्ड्स लगे हुए हैं. बच्चे चाहे नीचे बैठ के खेल सकते हैं, नीचे बैठ के पेंटिंग कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी, जो जहाँ पे चाहे खेल सकता है. नीचे बोर्ड्स लगे हुए हैं, नीचे बैठकर करना है, टेबल पर बैठकर करना है, हर जगह जहाँ पर भी वो जैसे भी जिस कंडीशन में चाहे ओपनली बिल्कुल प्ले वे मेथड से सीख सकते हैं, ड्राइंग क्राफ्ट कर सकते हैं. नाउ सैंड पेंटिंग. सी पेंटिंग तो हर क्लास हर स्कूल में लिया जाता है, बट हियर रंगोली के जो सैंड होती है इंशाल्लाह ताला वो बच्चों को दी जाएगी टीचर्स के गाइडेंस में. वो लोग उस पर पहले से उसको पेस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे अपने हैंड से. और बबल ब्लोइंग एक्टिविटीज़, पूरे बच्चे एक जगह जमा होकर उनको लिक्विड दिया जाएगा. दे विल एंजॉय बबल ब्लोइंग, क्योंकि बबल ब्लोइंग बच्चों के लिए एक ऐसा होता है कि दे आर जस्ट वो उड़ रहे हैं जैसा, या बबल्स बहुत इंजॉय करते हैं. सो बबल ब्लोइंग एक्टिविटी भी इंशाल्लाह ताला बच्चों को लिए कंडक्ट की जाएगी. हैंड प्रिंट एक्टिविटी इंशाल्लाह फर्स्ट डे वी आर गोइंग टू टेक हैंड प्रिंटिंग एक्टिविटी. बच्चों के लिए ऐसे बच्चे पेंट हैंड में रखेंगे
اور اپنے اپنا ایک ایک شیٹ تیار کریں گے وتھ نیم. کلاس میں ان کو ہینگ کیا جائے گا. بچے چھوٹے چھوٹے بچے بہت روتے ہیں اسکول آنے کے لیے, بٹ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے وہ لوگ یہ فیل کریں گے کہ ہمارا وہ جو ہینڈ ہے وتھ نیم, تو وہ اتنے کیورس رہیں گے کہ ہمیں اسکول میں یہ سارے ایکٹیویٹی کروائی جا رہی ہے. سو دے ول فیل پریزنس ان دا اسکول, دے ول ول ٹو کم ٹو اسکول. ناؤ ٹو ڈیولپ سائنٹیفک اسکلس. اسکول میں بچوں کو لی جائے گی کیا ڈوبتا ہے, واٹ از فلوٹنگ اینڈ واٹ از سنکنگ. بچوں کو بہت سارے آئٹمس دیے جائیں گے اینڈ دے ول, ان کے خود سے وہ لوگ دیکھیں گے کیا چیز ڈوب رہی ہے, کیا چیز ہے. یہ چیز بچوں کے اندر میں سائنٹیفک اسکل انشاءاللہ ڈیولپ کرے گی. فار UKG کلاس جرمیشن آف سیڈ, بچوں کو خود سے اسکول میں انشاءاللہ پلانٹس گرو کر کے کچھ دنوں میں جیسے بیج بویا جاتا ہے, جرمینیشن آف سیڈ کا سارے پروسیس انشاءاللہ ان کو کلاس میں خود سے ہاتھ سے کروائے جائیں گے. دو فار میتھس, in maths skills, to develop math skills, we are going to take fruit fraction activity. fruit fraction میں ایکٹیویٹی ہے کہ بچے اسکول میں فروٹس لے کر آئیں گے ایک ایک, اور جو بھی ان کا فیوریٹ فروٹ ہوگا وہ لے کر آئیں گے, اور ان کو ہاف, کوارٹر اور ہول کا پورا کنسیپٹ جو تو فروٹ فریکشن ایکٹیویٹی سے کروایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح سے نمبر ہنٹ ایکٹیویٹی. نمبر ہنٹ ایکٹیویٹی دے ول کلیکٹ دا نمبرس فرام دا میگزین, نیوز پیپرس. وہ لوگ جہاں پہ بھی جائیں گے دے ول ہنٹ دا نمبرس, مینس وہ لوگ اس نمبرس کو میگزین میں دکھ رہے ہیں نمبر, وہ کٹ کر کے اپنی ہوم ورک نوٹ بکس میں چپکائیں گے. برین بوسٹر ایکٹیویٹیز, الفابیٹس کے بعد اب تک بچوں کو ورڈ سی دی جائے گی, وہ لوگ اپنے الفابیٹس ریکگنیشن کریں گے, ریکگنیشن کے ساتھ میں وہ لوگ فل کر کے نئے ورڈس بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ آئی اینڈ ہینڈ کوآرڈینیشن, بچوں کا ڈیولپ ہونے کے لیے بیڈس, نیڈلس ان کو دیے جائیں گے پرونے کے لیے. پہلے نیڈل بچے پروئیں گے, پھر اس میں بیڈس کر کے نئی چیزیں اپنے ہاتھ سے بنانے کا ایکسپیرئنس لیں گے. ہم سب کو جانتے ہیں جب مٹی کلے سے کھیلنا کون سا بچہ پسند نہیں کرتا, اگر ہم منع بھی کرتے ہیں تو وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں. بٹ ہیئر انشاءاللہ تعالیٰ وی ول پرووائڈ دیم سینڈ آلسو اینڈ کلے آلسو and duff also, so they will prepare new things with these things. Sand and duff and clay activity سے ان کا ہاتھ اور جو ہے تو مینٹل دونوں بھی, اور ان کو سیٹسفائڈ بھی فیل ہوگا, بچوں کو ریلیکسیشن بھی فیل ہوگا with mud and duff. In outdoor activities, as we know, outdoor play is essential for children as it offers physical, mental and emotional benefits. نیچر اسکیونجر ہنٹ, یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر بچوں کو ایک بیگ دیا جائے گا اسکول کی طرف سے, اور جہاں پر بھی نیچرل جگہ پہ لے جایا جائے گا ان کو, اور وہ لوگ اپنے پسند کی چیزیں جو بھی ان کو نیا ڈفرینٹ لیوس, فلاورس ملیں گے, وہ لوگ کلیکٹ کر کے اس بیگ میں رکھیں گے. واپس ان کو لے کر آنا ہے, اس کو جیسے بھی ان کو وہ لوگ فیل کریں گے کہ ڈفرینٹ لیوس ہیں, ڈفرینٹ شیپس کے فلاورس ہیں, ڈفرینٹ شیپس کے جو بھی ہر پودے کا جو ہے تو لیف ڈفرینٹ سائز کا ہے اور ڈفرینٹ شیپ کا ہے. اسی طرح اسی پتوں سے جو بچے کلیکٹ کر کے لے کر آئیں گے تو ہم اس کو نیچر کرافٹ ایکٹیویٹی میں وہی پتے جو بچے اپنے پسند کے اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں نیچر کی جگہ سے, وہی بچے انہی پتوں کو سکھا کے رکھیں گے, ٹیچر اس کا ٹیک کیئر کریں گے, اور وہی پتے سے نیچر کرافٹ کرایا جائے گا. وہی بچے پینٹ میں کر کے نئے بچے لیوس کے ڈفرینٹ ٹائپس سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی نیچر کرافٹ میں اسٹونس بھی بچے کلیکٹ کریں گے, اور ان کو اسٹون کو بالکل وائبرنٹ کلر سے پینٹ کرنا انشاءاللہ ہم لوگ سکھائیں گے. اسی طرح برڈ واچنگ ایکٹیویٹی, بچوں کو لے جایا جائے گا اسکول کی طرف سے انشاءاللہ زو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایز وی embark this journey together, so now try to we all be working together and learning from one another, we can achieve great things and make positive impact on the world around us. With these words, I say thank you. Thank you, madam. I now request Mrs. Sayyida Najma Tarannum, our principal madam, to please carry out oath ceremony. And also all the teachers are requested to kindly come on the stage. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sayyida Najma Tarannum, principal of
شاہین کڈس اینڈ ویلی اسکول. بحیثیت معلمہ آج کے اس اہم موقع پر شاہین کڈس اینڈ ویلی اسکول کے ساتھ اپنے تدریسی سفر کا آغاز پر عہد کرتی ہوں کہ میں تدریس کو ایک مقدس فریضہ سمجھتے ہوئے دیانت، محبت اور اخلاص سے اپنے فرائض انجام دوں گی. ہر طالبہ و طالب علم کی ذہنی، اخلاقی، تخلیقی نشو و نما میری پہلی ترجیح ہوں گی. میں اپنے کردار، گفتار اور رویے سے تعلیمی ماحول کو مثبت اور باوقار بناؤں گی. میں وقت کی پابندی، پیشہ ورانہ اخلاق اور سیکھنے کے جذبے کو اپنائے رکھوں گی. ہر بچے کی انفرادیت کو سمجھتے ہوئے احترام، شفقت، رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گی. میں اسکول کے مشن کا حصہ بن کر تعلیم کو ایک مثبت تبدیلی کا ذریعہ بناؤں گی. اللہ تعالیٰ سے مجھے اس عزم پر استقامت عطا فرمائیں اور میرے علم و عمل کو نسلوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. جو یقین کے راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کے راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. I am now requesting Magdum Farooqi sir to kindly share his thoughts with us. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، معزز مہمانان اور عزت مآب حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے عبدالباسط صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی مضبوط انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے جو بہت کارآمد رہے گی. کیونکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اسکول کے اندر ہی یہ ویلیو لفظ چھپا ہوا رہتا تھا. اسکول ہے اس کا مطلب یہ رہتا تھا کہ ویلیوز ہی رہیں گے اور کیا رہے گا. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ اسکول کے ساتھ ویلیو بھی لکھنا پڑ رہا ہے. تو میں یہ سوچ کے لیے شاہین گروپ کو اور عبدالباسط صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، منیر صاحب کو، سب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی اور ضرورت ہے آج اس وقت میں ایسے اسکولز کی، وہ انہوں نے پہل کی ہے. جہاں تک یہ ٹیم کا سوال ہے مائنڈس ان موشن کی، تو یہ آزمودہ لوگ ہیں پورے. ان کو کئی بار آزمایا گیا ہے اور یہ ہر آزمائش میں کھرے اترے ہیں. ان کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ ان کا اخلاص ہے. اور جو انسٹیٹیوشن ہو یا مسجد ہو یا رشتے ہو، جس کی بنیاد اخلاص پہ ہو وہ اپنے پائے تکمیل تک ضرور پہنچتی ہے. جس کی بنیاد مفاد ہے وہ وہیں ڈھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مساجد کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ مسجد قباء جس کی بنیاد اخلاص پر ہے وہ قیامت تک اذان کی آواز وہاں سے گونجے گی، اور مسجد ضرار جو مفاد، فتنے اور فساد جس کی بنیاد تھی وہ ڈھائی گئی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اسکول کو، اور میں یہ امید کرتا ہوں، بلکہ میں نے ابھی یہ سوچ لیا ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ مشورے کے لیے آئیں گے ان کو میں آنکھ موچ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اسکول ہے یہ آپ کے بچے کے بہت بہتر مستقبل کا ضامن رہے گا. تو میں ریکمینڈ ضرور کروں گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار ویمن، یہاں ہمارے پاس بہت اچھے میوزیمز ہیں اور بہت ساری فیسلٹیز ہے. تو اس اسکول سے ہم ایک MOU کر کے ہمارے سارے لیبارٹریز اور جو بھی اویلیبل ہے، ہم ایز ایکسٹینشن آف آور ہیلپ ٹو دا سوسائٹی، اس تحت ہم جو ہے
تو ہمارا کیمپس ان کے لیے ضرور دیں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مقصد ہے کہ یہاں سے ارن کر کے وہ اور ایک بڑا سوشل سروس کرنا ہے, تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کا بہترین اجر دے اور ان کے جذبے کو قبول کرے, اور یہ جو ویلیو اسکول ہے اس کی ویلیو بڑھے, اور اس کا جو مقصد ہے کہ بچوں کے اندر, جیسا بھی ٹیچرز نے بتایا, کہ غور و فکر کی جو ہے تو ٹینڈنسی پیدا کرنا, تو اللہ بھی بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ تم تدبر کرو, تم غور و فکر کرو, اور آخری میں جب سوچتے 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 انسان اللہ کو پا جاتا ہے تو وہ اپنی غور و فکر اور ساری محنتوں کا صلہ پا جاتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, دن رات اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے, اور ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو شانہ بہ شانہ رہ کر مدد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Shukriya, sir. Now I invite Advocate Faiz Sayyed sir to the stage to enlighten us. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اما بعد. اسٹیج پر موجود شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرپرسن ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب, دیگر مہمانان, ٹیچرس, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اور یہاں آئے ہوئے پیرنٹس اور بھائیوں اور بہنوں, الحمدللہ ایک نئے اسکول کی جو ہے شروعات ہو رہی ہے, اور میں امید کرتا ہوں, یہ میری خواہش بھی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز یہ جو اسکول جب کھلیں گا تو یہ اسکول ایک نیا بینچ مارک انشاءاللہ عزیز سیٹ کریں گا, جس کے تحت دوسرے اسکول جو ہے اس کو کاپی کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے تعلیمی میدان میں کوئی لمٹ نہیں, یاد رکھیے ایک بہت مطلب جس کو کہیں گے کہ لمٹ لیس چیز ہے, یاد رکھیے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کوشش کر کے اس میں آگے جانے کی جو ہے بڑھنے کی جو کوشش کرنا چاہیے. لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جنرلی اسکولس اور انسٹیٹیوشنس شروعات تو بڑے اچھے مقاصد سے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں جو یہ انسٹیٹیوشن کھل رہا ہے یا اسکول کھل رہا ہے, یہاں شاہین گروپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اس کے پیچھے, یاد رکھیے. الحمدللہ جو مجھے اپڈیٹ ہے, جہاں تک مجھے پتہ ہے 45,000 کے قریب بچے جو ہے مختلف انسٹیٹیوشن میں شاہین کے الگ الگ جگہوں پہ انڈیا میں اور انڈیا کے باہر پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, اور دہائیوں کا ڈیکیڈز کا اس کے پیچھے جو محنتیں. تو امید کرتا ہوں کہ جو اسکول کھلیں گا یا ایسے اسکول جو شاہین اب ڈالیں گا, یہ ایک بینچ مارک سیٹ کریں گے, اور جو ویلیو انہوں نے استعمال کیا یا جو چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر اخلاقی اقتدار جس کو کہیں گے, ان کے اندر ایٹیکیٹس, مینرز, اور بنیادی طور سے ایک انسان کو اچھا انسان بنایا جائے اور وہ سماج میں رہنا سیکھے. اسکول کا مقصد یہی ہوتا ہے, یاد رکھیے. وہ انشاءاللہ عزیز اس کے تھرو جو ہے دیا جائیں گا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو ہے جو یہ اسکول کھل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ترقی عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کو کام کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے ایسے اور انسٹیٹیوشنس لوگوں کو کھولنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے, چونکہ اس کی بھی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ایسے اور بھی انسٹیٹیوشنس آئے. اللہ رب العزت ہم تمام کو علم کے میدان میں امت مسلمہ کو آگے بڑھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. Shukriya, sir. We request Mr. Mujtaba Farooqi sir to address the gathering. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. محترم و مکرم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب, مائنڈس ان موشن کی ٹیم کے تمام ذمہ داران اور شرکائے کرام, بہنوں بھائیوں, میں تھوڑا سا ایک کنسرن اس احساس کے ساتھ پیش کرتے اپنی جگہ لوں گا کہ اسکولس کے درمیان ایک اسکول کا اضافہ یہ ایک خوش آئند ہے, اس لیے کہ جو ملت علم کی شناخت کے تحت متعارف کروائی گئی, المیہ یہ ہے کہ وہی علم کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہے.
اس لیے جتنے اسکول آئیں ان کا استقبال ہونا چاہیے، اور ہم اس اسکول کا بھی استقبال ہر دو وجوہ سے کرتے ہیں کہ ٹیم، اور ٹیم نے جس آئیڈیا کو عبدالقدیر صاحب نے سے لیا وہ ایک یعنی تجربہ پر مبنی آئیڈیا ہے، نہ کہ تجربہ کرنے کی ایک نئی کوشش۔ میں ایک احساس جس کا میں نے ذکر کیا کہ پیش کرتے ہوئے جگہ لوں گا، وہ اس درخواست کے ساتھ کہ جتنے لوگ بھی ایجوکیشن میں کام کریں ہیں ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں شہر کے جو اداروں کی سرپرستی کر رہے ہیں اور جو سوشل اپنا ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں۔ ایک احساس یہ ہے کہ عام تعلیم کا رجحان ساکشر بنانا ہے، اور بھارت کی ساکشرتا یہ ہے کہ آدمی اگر کچھ حروف جوڑ کر اپنا نام بھی لکھ لے جو اس کی دستخط کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ساکشر ہو جاتا ہے، وہ بھی اہل تعلیم میں شمار ہوتا ہے، علم نصیح۔ لیکن یہاں دوہری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا کوئی شغل ہابی نہیں ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم علم کے حصول کے لیے جویا ہوں، اور علم کے جس حصول کی طرف متوجہ کیا گیا وہ یہ ساکشرتا نہیں ہے، وہ تصور امامت ہے علم کا۔ اور جب امامت کی بات ہوتی ہے تو بات لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں بھی بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا، سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ رہا تھا، تو اس میں وہ واقعہ پڑھتے ہوئے کبھی ایسا لگا ایسے مودی جی نے جب یہ کہا کہ صاحب ہم تو علم میں اتنے ایڈوانس تھے کہ وہ فراں واہن جو ہے ہماری فضا میں ہوتی تھی، تو آج بھی اتنی سائنسی ترقی نہیں ہے جتنا زمانے قدیم میں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، مجھے اس سے بحث نہیں کہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہے کہ جب وہ ملکہ سبا کے استقبال کی بات ہوئی تو وہ تخت کا تعارف ہوا، تو جب تخت کا تعارف ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے حاضر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی تخت لا سکتا ہے اس کے آنے سے پہلے؟ تو قال عفریت من الجن، تو عفریت نے کہا کہ آپ حکم دیجئے میں لے آتا ہوں اس کو۔ اس آیت کے تسلسل میں دوسری آیت ہے جس میں کہا کہ کوئی صاحب جو علم کتاب رکھتے تھے، انہوں نے کہا آپ صرف سوچئے آپ کا انڈیا ملے گا، تخت حاضر رہے گا۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ملکہ سبا یمن سے چلی اور اس کا استقبال سلیمان کر رہے ہیں، اور وہ پہنچتی ہے تو اس کا تخت حاضر ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ میں کس مقام پر ہوں اور یہ قوت کس مقام پر ہے۔ انبیائی قوت جو ہے علم کی معراج ہوتی ہے، اور یہاں پر تعلیم جو دی گئی تو شروع میں کوئی نماز کا، روزے کا، حج کا سبق نہیں پڑھایا گیا، بلکہ پہلا ہی لفظ ہے کہ اقرا۔ تو میں یہاں بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملت کو اس ریسرچ بیسڈ علم کو اخذ کرنا اور فراہم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کرے گی تب وہ اپنی نسلوں کو تیار کر سکے گی، اور انہوں نے ان کو ساکشر بنا دیا تو مسلمانوں کو اس سے کوئی دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ اب ان کو نہ کوئی جاب مل رہا ہے نہ کوئی لون مل رہا ہے، پھر وہ اپنا کنواں خود کھود ہی لیتے ہیں۔ لیکن آخری بات یہ کہتے ہوئے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ امامت عزت ملے گی تو ریسرچ پر ملے گی، اور اس کو سمجھنے کی بہت شارپ مثال میں دے دوں، وہ یہ ہے کہ یہودی 0.2% ہے، لیکن ساری مسلم دنیا اپنے غزہ کے ماؤں کی کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، بوڑھوں کے سہارے نہیں بچا سکتی، بچوں کی سرپرستی نہیں بچا سکتی، نہ عورتوں کی عصمت بچا سکتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب اس رویے سے ہم کو عزت ملے گی تو اس کی تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کرتی۔ ہم کو اگر غیرت ہے تو ہم کو علم کے حصول کے اس سیریسنس کو لے کر اپنے طلباء میں وہ ذوق ایسے پیدا کرنا ہوگا کہ وہ کمپیٹ کر سکیں۔ تو اگر ایک ادارے کی بنیاد پڑی ہے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ سیریس ایفرٹس کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا، ماڈل بنے گا، ہم بھی سیکھیں گے، اور ملت کی غیرت کا سامان کرنے میں کچھ حصہ اللہ کرے ہمارا بھی ہو۔ اسی احساس کے ساتھ اور نیک خواہشات کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔
Shukriya, sir. I now request Parvez Khan, sir, to please come up. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chairman of Shaheen Group of Institution, Dr. Abdul Khadir Khan Saab, other dignitaries, guests, parents, teachers and dear students, Assalamu alaikum. वक्त बहुत कम है, मैं यहाँ पर एज अ ट्रेनर यहाँ पर मैं आपसे मुखातिब हूँ कि इस स्कूल की जब बुनियाद हुई तो स्कूल मुसलसल अपनी तैयारियों में लगा रहा और मुझे मदऊ किया गया टीचर्स ट्रेनिंग के लिए. मैं मुख्तसर से अपना तारुफ दे दूँ. मैं मराठवाड़ा का पहला इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ जो न्यूरो लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग देता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मोर देन 350 इंस्टीट्यूशंस में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जिसमें स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, कंपनीज़ है. एंड माई कोर एरिया इज़ टू इन्हांस द परफॉर्मेंस. वॉट एवर your responsibility is, I help you to improve your performance. Whether you are working in a IT company, whether you are working in a finance company, whether you are a teacher or a business owner, my role is to help you to enhance your performance. तो पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह. कंसिडरिंग दिस लेवल प्री स्कूल, यहाँ हमारे पास चैलेंज ज़्यादा ये था कि टीचर को इस बात की ट्रेनिंग देनी है कि कैसे बच्चों को अपने एक्शन से इंस्पायर किया जाए, क्योंकि ये वो लेवल है जहां बच्चे अगर टीचर से कनेक्ट होंगे तो कंफर्टेबल होंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे, और जब पार्टिसिपेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा. अब होता यह है कि हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि प्री स्कूल में अक्सर बच्चे शुरुआती दौर में जब आते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते, कई दिनों तक तो रोते रहते, एक को देखता रहो कि दूसरे भी रोना शुरू करते. तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेनिंग का जो कोर एरिया था उसका मेन थीम यही था कि हाउ टू मेक योर स्टूडेंट कंफर्टेबल, कनेक्टेड, पार्टिसिपेटिव एंड रिस्पॉन्सिव. उसके लिए हमने कुछ एडवांस जो मेथड्स है इस्तेमाल किए, जैसे कि रैशनल इमोटिव बिहेवियल थेरेपी के हमने टेक्निक्स उसमें इस्तेमाल की, उसमें हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमने इस्तेमाल की, और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा. आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द टीम Minds in Motion Foundation, Basis Siddiqui Sahab and his team for a very good selection of the teachers. क्योंकि मैं 4 दिन तक कंटिन्यू इंटरेक्ट करता रहा टीचर से, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स वर रियली ब्रिलियंट. they were aware of their responsibilities and they were very rational in their behavior. So इन 4 दिन की ट्रेनिंग में हमने यही सिखाया कि हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द स्टूडेंट. जब एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे की कंप्लेन करता है कि मिस ये मुझे सता रहा है, तो टीचर को यह समझना चाहिए कि कौन सता रहा है और कौन सताया गया. यह पता चलेगा उस बच्चे के टोन से, उसके पेस से, उसकी पीच से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से. क्योंकि अक्सर होता ही है कि जैसे 2 बच्चे होते, एक बच्चा जो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे इसने सताया, जरूरी नहीं है उसने इसको सताया, हो सकता है इसने उसको सताया और सेफर साइड पहले ही कंप्लेन कर दी. तो यह टीचर के लिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चे के फिजियोलॉजी पे ध्यान दिया जाए रेदर देन वर्ड्स. और ना सिर्फ बच्चों के, पेरेंट्स के ऑल्सो, बिकॉज नाउअडेज वी सी कि अगर हमको स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट चाहिए तो हमको पेरेंट्स को अवेयर करना बहुत जरूरी है. और ऐसे कई स्कूल्स है जहां पर स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को कंपलसरी किया गया है कि आप कम से कम हफ्ते में 1 दिन हमारी क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि बच्चा स्कूल में 4 घंटे 6 घंटे है, बाकी टाइम कहां पर है? पेरेंट्स के साथ है. एंड इन्वायरमेंट मैटर्स. बच्चा जिस इन्वायरमेंट में ज्यादा रहेगा वहां का इन्फ्लुएंस वो लेकर आएगा. तो यहां पर बासित सिद्दीकी साहब ने यह भी तय किया है कि वक्तन फौक्तन हम पेरेंट्स के लिए भी कुछ गाइडेंस प्रोग्राम रखेंगे और उनमें भी हम थोड़ा सा अवेयरनेस हम कुछ क्रिएट करेंगे. वक्त इतना है नहीं कि मैं आपके सामने सारी बातें रखूं, क्योंकि 16 घंटे की हमारी ट्रेनिंग रही है टीचर्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा. और हमने इसमें सिर्फ टीचर्स को एजुकेट नहीं किया, बल्कि आखिरी दिन हमने टीचर्स का असेसमेंट भी लिया कि नाउ यू हैव डेवलप अ रैशनल बिहेवियर, नाउ गिव द डेमोन्स्ट्रेशंस. और अल्हम्दुलिल्लाह सभी टीचर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया और उन्हें 16 घंटे में जो कुछ उन्होंने सीखा उसको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हाउ टू डील द डिफरेंट सिचुएशंस विद डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट टैक्टिक्स. सो यही कुछ एक्सपीरियंस में रहा.
اسی کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد دوں گا ایک بار اور مائنڈس ان موشن فاؤنڈیشن کے سبھی ممبران کو، باسط صدیقی صاحب، ان کی ٹیم کو، اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ سر آپ کا یہ وینچر ہمارے شہر میں اسٹارٹ کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے، بیکاز شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن از لائک another Cambridge and Oxford for this region, and we are really proud to have this in our region. Once again, thank you so much. Alhamdulillah. Shukriya. I now request Mr. Ziauddin Siddiqui sir to please enlighten us. اس لیے کہ ہمارے پاس اسکولس تو ہیں، اسکول بہت سارے ہیں، اور ایجوکیشن میں ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ڈراپ آؤٹ بھی ہمارا ہے، بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ بات ہم لوگ سنتے رہیں، کرتے رہیں۔ مسلمانوں کے پاس ہائر لرننگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ ایک ہمارا المیہ ہے۔ ہمارے پاس اسکولس ہیں، جونیئر کالج تک چلتے ہیں، لیکن ڈراپ آؤٹس کی وجہ سے اور آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ لیکن جو تعلیمی پالیسی آئی ہے اس میں پرائمری اور نیچے کے اسکولس کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رادھا کرشنن نے جب 48 میں کچھ تعلیمی پالیسی بنائی تھی، اس کو کوٹھاری نے 64 میں جو ہے لاگو کیا، پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے 86 کی راجیو گاندھی کی تعلیمی پالیسی جو قومی پالیسی کہلاتی ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی کہلائی ہے، اور اس کے بعد ابھی جو ڈرافٹ آیا ہے، یہ ڈرافٹ ہمیں بتاتا ہے کہ سارا فوکس ان کا چھوٹے بچوں پر ہے۔ جتنے بھی ابھی تو این سی آر ٹی نے جو سلیبس لایا ہے اس میں اگر دیکھیں گے 1 to 5 کا، تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سارا ٹارگٹ چھوٹے بچے ہیں۔ انہوں نے آئی آئی ٹی کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کیا ہے، نہ ایمس کو کیا ہے، بڑی ہائر پروفیشنل جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں اس کو ڈسٹرب نہیں کیا ہے انہوں نے۔ سب سے زیادہ اثر ہوگا ہمارے چھوٹے بچوں پر، اور چھوٹے بچوں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی اسکولس ایسے ہو سکتے ہیں کھولے جائیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی، تاکہ ہم اپنی کوشش سے ان بچوں کو بچا سکیں جو آگے چل کے کسی اور چیز کا جو ہے شکار ہونے والے ہیں۔ اس حوالے سے یہ مائنڈ ان موشنز کی یہ کوشش قابل تحسین ہے، مبارکباد کے قابل ہے، اور اس کا جو لنک اپ اور اس سے جو تعلق ہے وہ شاہین اکیڈمی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اور خوبصورت بات ہے کہ ایک بڑا ایکسپیرینس اس کے ساتھ ہے، ایک بڑا تجربہ ساتھ ہے، اور ایک بڑے امبریلا کے تحت یہ انسٹیٹیوشن شروع ہو رہا ہے۔ تو خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہمارے ایلڈرز کا ہے، اور اس میں ہمیں آگے بڑھ کر ساتھ دینا بھی چاہیے۔ اورنگ آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں اسکول بہت ہیں، اور اسکولز کے لیے ایڈمیشنز بھی بہت سارا ملنا مشکل ہے، اس لیے جتنے انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں شروع ہوں۔ شائنی کے حوالے سے اگر یہ بات اور بھی اس کے فرانچائز کھل سکتے ہیں تو اس پر بھی کوشش کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے میرے خیال میں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی تعلیم کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، پورے مدرسوں کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو سیکولر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہے اس کو جو ہے سیفرونائز کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں ہم کچھ دے سکتے ہیں تو یہی چھوٹے چھوٹے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم کچھ دے سکتے ہیں۔ ان پرائمری لیول پر، چھوٹی سطح پر اگر ہم کچھ بامقصد اگر کوشش کریں گے تو ہم ایک نئی نسل کو بہت کچھ دے سکیں گے۔ ادروائز 50-60 سال کے فاصلے پر یہ تعلیمی پالیسی کے ایفیکٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف 60 سال کے فاصلے پر اگر ویژن کے ساتھ دیکھیں گے تو ہمارے اندر سے بہت کم لوگ نظر آئیں گے جو اس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اس پروجیکٹ کا ساتھ دینا ہمیں ضروری ہے، بھلے ہی چھوٹا ہو، تھوڑا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس میں دو باتیں میں کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کریٹیو مائنڈ، یہ ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی طرف بہت سارے اشارے بھی ہوئے ہیں۔ آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی عادت، روایتی انداز سے ہٹ کے سوچنے کی جو عادت ہے، یہ اگر نئی نسل میں پیدا ہوتی ہے تو ایک اچیومنٹ ہے۔ ابھی جس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ جا رہا ہے، یہ بڑے چیلنجز ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور جس چیلنجز کو ہم کیسے فیس کر سکیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اس لیے ہمیں
पूरी मजबूती के साथ, कि जुनून के साथ इस चीज़ को टेकअप करना चाहिए, इसलिए कि और इसमें मेहनत करना हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, और जहानत के साथ मेहनत एक नया नतीजा हमें दे सकती है। इस हवाले से हमें कोशिश करना चाहिए। और हज़रत अली के इस कौल पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि आपने फरमाया कि वो मोमिन नहीं है जिसका आने वाला कल गुज़रे हुए कल से बेहतर ना हो, यानी उसके ईमान पे सवालिया निशान लगाया गया है कि मेहनत में, इल्म में, तजुर्बे में, अपनी कोशिश में आने वाला हर दिन जो है वो बेहतर होना चाहिए, उस हवाले से। और हदीस जिब्राइल जो बुखारी में लिखी गई है उसमें अल्लाह के रसूल ने एहसान की जो तारीफ़ की है वो यही है कि एहसान क्या है? एहसान ये है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो इबादत कर। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम ये सोचो कि अल्लाह तुमको देख रहा है, यानी हमारी कोशिश फोकस्ड लोगों की नज़र में है हम, और जब लोगों की नज़र में है तो हमारी कोशिशें जो है वो बेहतर से बेहतर होती है। अगर ये कहा है कि हेडमास्टर देख रहा है तो टीचर की एक्टिविटी बेहतर होती है। तो एहसान क्या है? एहसान एक्सेलेंस है, बेहतर से बेहतर करने का नाम है। अगर ज़िंदगी के हर मामले को हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जो इकबाल के शाहीन के हवाले से मुसलमानों को दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं माइंड एंड मोशन से और उनके सरपरस्ती में शाहीन एकेडमी के जो चल रहा है कि इंशाअल्लाह औरंगाबाद की आवाम को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया सर। I now request our respected Munir Deshmukh sir to kindly share about curriculum and syllabus. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। Ladies and gentlemen, it's a moment of pride and gratitude that today we inaugurate here our franchise in Aurangabad. मुझे खुशी है कि बहुत सारी अहम बातें यहाँ पर आई हैं। करिकुलम के बारे में चंद बातें कहने से पहले मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। ये जो सिचुएशन हमारी सोसाइटी की है, ये सिचुएशन के बारे में हम लोग रिफ़्लेक्ट करते हैं और इस पर अपने इज़हार ख़याल भी करते हैं, लेकिन इसकी इब्तिदा शुरू होती है यहीं बच्चों से। छोटे जो बच्चे हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं लोग तो उसमें पढ़ाया जाता है कि 5 साल तक, 5, 6, 7 साल तक बच्चे की साइकोलॉजी जो है ज़िंदगी भर के लिए सेट हो जाती है, और यही सबसे क्रूशियल टाइम होता है जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा नादानी का इजहार करते हैं। हमारे पास जो है एक सिस्टम है, मैं बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे टीचर्स ने भी कही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस तरफ बता रहा हूँ कि जहाँ हमें जाना है। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हमारी जो आवाम है उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारे पास सिस्टम है कि बच्चा जो है 3 साल का होता है लिखना शुरू कर देता है, और उसके लिए बड़ी कंपटीशन होती है क्योंकि चुन्नू की अम्मा कहती है कि मुन्नू तो लिख रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं लिख रहा है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे पास है। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों के जो मेटाकार्पल सेल बोन्स होते हैं, कार्पल, ये जो है 6-7 साल तक डेवलप ही नहीं होते। हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो लिखें। मैं आपको बताऊं कि बच्चे के हाथ पर जो प्रेशर होता है उस एज में वो ऐसा ही है जैसे आपकी उंगली के ऊपर 10 किलो का वजन रख दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आप लिखो। तो हम बच्चों के साथ जो ज्यादती और जुल्म करते हैं इसका हमें अंदाजा नहीं है। इसी वजह से बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म, यानी एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिस पर हम प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। वी नेवर अलाउ देम टू डेवलप। उनकी क्रिएटिविटी को हम क्रश करते हैं, बल्कि वो कहते हैं ना, एजुकेशन किल्स क्रिएटिविटी। ये सूरत आज सिचुएशन ये है। तो हमारा जो अप्रोच है, हमारी जो सोच है वो यही है कि हम बच्चों के अंदर क्रिएटिव डेवलपमेंट करें। अब इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। अब एक अप्रोच ऐसा है कि हम उनको एक्टिविटी करा रहे हैं, उसी एक्टिविटी के ज़रिए से उनको इंग्लिश भी सिखाई जा रही है, उसी एक्टिविटी के ज़रिए से उनको मैथ्स भी सिखाया जा रहा है, उसी एक्टिविटी के ज़रिए से उनको जो है आर्ट्स भी सिखाया जा रहा है। एक एक्टिविटी होती है जिसके ज़रिए से कई चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को। ये अभी जो है लर्निंग का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मॉडल है जो सक्सेसफुल है,
اور اس کے نتائج اتنے زبردست ہیں. بچے اگر ینگ ایج میں کریٹو ہو جاتے ہیں تو آگے جا کر کے ان کے جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں, ان کی جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے, وہ ایک الگ لیول پہ چلا جاتا ہے. ہمارے پاس جو سسٹم یہ ہے کہ بچے روٹ میمورائزیشن کرتے ہیں, سال بھر میمورائز کرو, ایگزام میں جا کے ریپلے کرو, ریکارڈنگ کرو, ریپلے کرو, کھاؤ, الٹی کر دو. یہ سسٹم ہے ہمارے پاس. تو اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. تو شاہین میں ہماری کوشش یہی ہے کہ بتدریج جو ہے ہم اس سچویشن کو چینج کریں گے, ہمارا اپروچز جو ہیں اس میں تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں ہیں, وقت کم ہے مجھے معلوم ہے. 2-3 چیزیں اور آپ سے کہتا ہوں چلوں گا کہ ہمیں اس پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. کئی مرتبہ ایسی چیزیں ہم لے کر کے آئیں گے جو آپ کو لگے گا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ معاشرے کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے ہٹ کر کے ہیں, لیکن یہ بچوں کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کو اس فریڈم کو دیا جائے. بچے کی ایگزامپل دیا تھا انہوں نے کہ بچے کی سائیکولوجی کیسے ہوتی ہے, کیسے بچے کیا کرتے ہیں, گلیمز کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں. ٹیچروں کا جو اپروچ ہوتا ہے بچوں کے لیے یہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ایک بہت مشہور مووی ہے ران کلارک کے نام سے, یہ ایک بہت بڑا ٹیچر تھا یو ایس کا, اس کی ریئل لائف کی سٹوری ہے. وہ ایک جگہ اس کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, وہ جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بچہ جو ہے ایک ڈسٹ بن میں اس کو کلاس کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے. وہ جا کے پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, تو بچہ بولتا ہے کہ مائی ٹیچر ٹولڈ می دیٹ آئی کی ناٹ لرن سو آئی شوڈ بی ان دا ٹریش. تو وہ بچہ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے, میرا نام ران کلارک ہے. تھوڑی دیر بعد جو ہے سر کھجاتا ہے, میں میرا نام بھول گیا, کیا پوچھا تھا میں نے, کیا بتایا تھا. تو بچہ کہتا ہے کہ آپ کا نام ران کلارک ہے. تو اس کو اٹھا کر کے وہ اس میں سے باہر نکالتا ہے, تم تو یو کین لرن. تو بچوں کی سائیکولوجی کو سمجھ کر کے ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو پری پرائمری کا جو ٹائم ہے یہ سب سے زیادہ کروشل ٹائم ہے. بچے کا سوچنے کا ڈھنگ اس سے تیار ہوتا ہے, بچے کی تھنکنگ ایبلٹی یہاں سے تیار ہوتی ہے. ہم جو ہے بچوں کی جو رپورٹ کارڈ ہوتی ہے اس میں ایک پوائنٹ لکھتے ہیں, ڈز ہی اسٹینڈ اپ فار ہز رائٹس. بچے کے اندر یہ ڈیولپ, ہمارے پاس تو بچہ میں سمجھتا ہوں 12ویں تک بھی شاید کوئی ڈیسیجن خود سے نہیں لیتا. وہ پیشاب جانے کا بھائی ڈیسیجن خود سے نہیں لے سکتا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, ڈیسیجن میکنگ سب سے کروشل چیز ہے, اور ڈیسیجن کبھی بھی لے ہی نہیں سکتا بچہ. سارے دنیا اس کے لیے ڈیسیجن لیتی ہے, وہ ڈیسیجن نہیں لیتا. تو ہمارا سسٹم ہے جو ہے یہ کرپٹڈ ہے, اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی اٹ ول ناٹ ہیپن اوور نائٹ, دیر از اے پروسیس, ویل ہیو ٹو گو تھرو دس پروسیس. میں نے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, واٹ از آر تھنکنگ. میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں ایسے اسکولز ہیں, میں احمد آباد جاتا ہوں, دہرادون جاتا ہوں, ایسے اسکولس ہیں جس میں 9th اسٹینڈرڈ کے بچے جرمنی کی اکنامک پالیسی پہ ڈسکشنز کر لیتے ہیں. ہم کمپیئر کیجئے ہماری کمیونٹی میں کیا سچویشن ہے. کل کیا ہمارے بچے ان سے کمپیٹ کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے. تو ہمارے کو ایک میجر جو ہے چینج لانے کی ضرورت ہے, ایک ڈراسٹک چینج لانے کی, ایک پولر چینج لانے کی ضرورت ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. سو we have targeted this, and over a period of time we are going to bring these changes in the education system. جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ لرننگ اپروچز ہیں تو انشاءاللہ we will be bringing them. تو اسی بات پر میں اپنی بات ختم کروں گا, اور یہ بات کہوں گا کہ ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ٹائڈ کے خلاف چلیں گے. تو we need your support. We want you to understand what our philosophy is, and if you understand and support us, I think we will be able to do something very big. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are truly honored to have among us a respected chief guest, Dr. Abdul Qadir Sahab sir. Sir, we invite you to share your thought with us. ڈیس پہ تشریف فرما قابل احترام معزز حضرات, شہر اورنگ آباد سے آئے ہوئے نوجوانوں, دوستوں, قابل احترام بہنوں, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. اور باتیں ہوئی ماہرین, یقیناً بڑا جاننے والے شہر اورنگ آباد علم کا مرکز ہے, اور یہاں پہ کئی ایکسپرٹ موجود ہیں, اور ایکسپرٹ سے آپ لوگ سنے بھی ہیں ماشاءاللہ. یقیناً یہ اسکول میں ایک اضافہ نہیں ہوگا, ایک
ڈفرینٹ اسکول ہوگا, ایک مختلف اسکول ہوگا, اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی. اور انشاءاللہ جیسا کہ امید کی گئی ہے یہ اسکول ایک ذریعہ بنے گا تبدیلی کی شروعات کا. ابھی منیر دیشمکھ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بڑے چینج کی ضرورت ہے, وہ انشاءاللہ یہاں سے شروعات ہوگی اور ایک ایک اسکول سے, ایک ایک ادارے سے علاقے کے حالات بدلتے ہیں. میں اپنے چھوٹے سے کچھ تجربات رکھوں گا اور آپ حضرات سے کچھ گزارشات کروں گا. مجھے جہاں کہیں یہاں آتے آج دوپہر میں آتے ہی پوچھے کہ آپ کیسا کرے, تو شاہین کی شروعات بہت چھوٹے سے ہوئی تھی, بہت چھوٹے سے ہوئی تھی. آج تو ماشاءاللہ یہاں پہ جو اسکول شروع ہوا ہے بڑے ہی ذمہ دار حضرات, صلاحیت رکھنے والے, طاقت رکھنے والے, تجربات کے ساتھ اور ایک اچھے خاصے فنڈ کے ساتھ یہ شروع ہوا ہے. شاہین صرف 300 روپے سے شروع ہوا تھا, صرف 300 روپے. اور میں لکڑی کے ٹال کو جا کر وہ بڑے بڑے لکڑی کے پیسز تول کے لیا, رکشے میں ڈال کے سامل گیا اور وہاں پہ کٹا کے کارپینٹر کو لا کے رکھ کے 17 اسٹوڈنٹس کے لیے فرنیچر بنایا تھا. اور کمرہ تھا بغیر پلاسٹر کا اور بغیر فلورنگ کا, 12 فٹ بائی 18 فٹ کا ایک کمرہ. اور ان بٹوین اکیڈمک ایئر صرف 17 بچوں سے اسکول شروع ہوا تھا. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا 40,000 سے بچے آج, زیادہ بچے آج الحمدللہ شاہین سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. مجھے پورا یقین ہے, احساس ہے, طاقت نہ صلاحیت. جیسا کہ ابھی بتایا گیا نیت کام کرتی. نیت کے سوائے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میرے چھوٹے بھائی ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے تو خیال آیا کیوں نہ دوسروں کو موقع نہ ملے. ہماری ساری کوششوں کے باوجود ڈراپ آؤٹ ہو گئے. خرچ کر رہے تھے ہم, وقت دے رہے تھے, فکر کر رہے تھے, سب کر رہے تھے, ڈراپ آؤٹ ہو گئے. تو پھر احساس ہوا کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کرتے, کیوں نہ سب کے لیے کچھ کیا جائے, ایک اسکول شروع کیا جائے. ان بٹوین اکیڈمک ایئر تعلیمی سال کے بالکل درمیان میں 1 دسمبر کو شروعات ہوئی تھی. اور پہلے ہی دن سے ہم ٹرینڈ کو فالو کرنے کے قائل نہیں تھے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اسکول کیسے چلتے ہیں, ویسا نہیں. اسٹوڈنٹ کے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے, بینیفٹ اسٹوڈنٹس کا کیا ہوتا ہے, بتایا گیا نا. کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. مخالفتیں ہوئی اور جب بھی تبدیلی آتی ہے تو مخالفتیں ہوتے ہیں. شاہین کے ساتھ بھرپور مخالفتیں ہوئی. 15 سال سارا کا سارا ماحول مخالفت میں رہا اور شاید وہ میرے لیے فائدہ مند رہا. کچھ دن پہلے, 1-2 سال پہلے احساس ہوا, بڑا برا لگتا تھا لوگ مخالفت کرتے تو, بڑا برا لگتا تھا یہ کیا ہے. لیکن اب احساس ہوا یہ فطری چیز ہے مخالفتیں. جہاں کہیں بھی تبدیلی آتی ہے, ٹرینڈ بدلتا ہے, وہاں مخالفتیں آتے ہیں. لیکن آج وہ ماحول نہیں رہا, آج وہ ماحول نہیں رہا. 36 سال پہلے ایسے حالات سے گزرے اور تجربات کی بنیاد پہ شاہین میں بہت ساری چیزیں بنی ماشاءاللہ. ہم شاہین کو ٹیوشن فری بنانے کی کوشش کریں اور اس کے نتیجے میں تجربہ کرتے کرتے AICU جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے پورے انڈیا بھر میں ہم ڈراپ آؤٹ کی خدمت کی خواہش رکھتے ہیں, حافظوں کو اصلی تعلیم سے جوڑنے کی خواہش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 15 سال سے یہ کام چل رہا ہے. اور AICU کا ورڈ جو ہے یہ اورنگ آباد کی دین ہے, اورنگ آباد کی دین ہے. ہم ICU بولتے تھے, مثال کے طور پہ بتانے میں ICU بولتے تھے. تو یہاں پہ ناصر علی صاحب انجینئر موجود ہیں, وہ میں ہمارے کچھ ٹاپرز کو لے کے آیا تھا گھمانے کے لیے. میں بتا رہا تھا کہ جنرل وارڈ سے جس طرح سے ICU میں لاتے ہیں ویسے ہم کمزور بچوں کو الگ سے ان کے اوپر محنت کرتے ہیں. تو پیچھے مسکراتے مسکراتے اکیڈمک ICU بول دیے. ان کو یاد شاید نہیں ہے لیکن ان کا ایک ورڈ جو ہے میں لیا اور اس کو ICU نہیں بلکہ AICU بولنا شروع کرا. ماشاءاللہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ اس ورڈ کو جو ہے رجسٹر کر لو. کیا رجسٹریشن کر لیں گے. بہرحال دینی اصلی تعلیم کے مقصد پہ کوشش ہوئی,
80% وقت ہم اصلی تعلیم پہ دیتے ہیں, 20% وقت دینی تعلیم پہ دیتے ہیں. اور شعبے حفظ شروع کیے تو 80% وقت حفظ پہ دیے, 20% اصلی تعلیم پہ دیے. AICU کو پھیلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, وہ یہاں پر ہونا چاہیے جیسا کہ بتایا گیا. اس میں طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ایک ٹیچر 6 بچے ہوتے ہیں اور بچوں کی میتھمیٹکس اور لینگویجز پہ توجہ دیتے ہیں. زندگی میں بچہ کبھی پین نہیں پکڑا, اس کو 3 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ میکزیمم 3 مہینے کے اندر اس کو اس کی ایج کے حساب سے اس کی کلاس میں بیٹھ کر سمجھنے کے قابل کر دیتا ہے. 15 سال سے یہ کام ہو رہا, اور ایسے بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے یا ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے وہ بہترین آفیسر بنے ہیں, انجینئر بنے ہیں. اور ہمارے پرنسپل جو فی الحال ہیں انظر سر ایسے ہی ڈراپ آؤٹ ہی تھے. اور ایک ڈائریکٹر خواجہ پٹیل کا نام کئی لوگ سنے ہوں گے جو بیدر آنا جانا ہے, وہ 6 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے. 3 سال اور ڈیزل میکینک بننے کے لیے روز کالی چڈی پہن کے جاتے تھے. صرف 10th کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ میں ریکویسٹ کر رہے تھے تو ہم انکار کر دیے. پھر بتایا ہمیں کہ نہیں, ہاسٹل میں آ کر رہیں گے تو ہم موقع دیں گے. وہ دوسرے دن ہاسٹل میں آئے, الیکٹریکل انجینئر ہیں اور اب شاہین کے ون آف دی ڈائریکٹر ہیں. آدھا ایڈمنسٹریشن وہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی بچوں کی زندگی میں ایسی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر واقعی ہم کوشش کریں گے. تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ سنٹر ایک مثال بنے گا اور یہاں سے یہ پھیلے گا. میں کچھ گزارشات کر رہا ہوں. آج دوپہر میں بات کر رہا تھا, ایکسپرٹ لوگ ڈاکٹر حضرات موجود تھے. یہاں کے مسائل کیا ہیں, مجھے خوشی یہ ہوئی, اور میں ایک تحریک چلا رہا ہوں 15 سال سے, شادیوں کو سادگی سے کرنا اور خرچ نہیں کرنا. تو مجھے یہ اطلاع پہلے سے ہے کہ مہاراشٹر میں الحمدللہ یہ اچھائی ہے, سادگی سے ہوتی, خرچ نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ برائی تھوڑا تھوڑا بڑھ رہی ہے, کہیں سے اس کے اثرات ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو آپ لوگ توجہ دیجئے, روکیے اس کو, ناپسندیدگی کا اظہار کیجئے, پسندیدگی کا اظہار کیجئے, کھلا اظہار کیجئے. اور جہاں کہیں سادگی سے کام ہو رہا ہے اس کو جو ہے اس کی تائید و ستائش کیجئے. اکثر ایسا ہو رہا ہے, یہاں پہ نہیں ہے, مجھے بتایا گیا, اطمینان دلایا گیا کہ اتنا برا حال نہیں ہے, لیکن افسوس کہ اکثریت تو یہی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی تعلیم کا ڈبل اس کی شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں. ایسا معاشرہ سماج ترقی نہیں کر سکتا. ایک ماحول بنانا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے حضرات فکر مند حضرات ہیں, یہ اگر ارادے کر لیں انشاءاللہ تو کوئی بھی برائی, نئی برائی کو انٹروڈیوس ہونے مت دیجیے. برائیاں اس بری طریقے سے شامل ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے محسوس نہیں کر رہے. برائی گھروں میں داخل ہو جا رہی ہے اور اس کا احساس نہیں ہو رہا. تو یہ اس کے اوپر توجہ دیجیے. میں سنا کہ نوجوان ڈرگس کا شکار ہو رہے ہیں, اس پہ تحریک چلنا چاہیے, ایک مستقل تحریک چلنا چاہیے اور اس کے اوپر کوششیں ہونا چاہیے. ایک مسجد کا علاقہ طے ہو جائے اور ایک مسجد کے علاقے میں کوشش ہونا چاہیے. کوئی مسجد والے کوشش کر کے یہ بولنے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ ہماری مسجد کا علاقہ ڈرگ فری ہے, ہمارے مسجد کے علاقے میں گٹکا نہیں بکتا. یہ کوشش ہونا چاہیے. میں پوچھ رہا تھا کیا حیدرآباد کی طرح رات میں 3 بجے تک بچے گھومتے ہیں؟ نہیں, 3 بجے تک نہیں, 2 بجے تک ہی گھومتے ہیں, بتا رہے ہیں. ارے ہماری مسجد کے علاقے میں الحمدللہ کوئی بچہ باہر رات میں گھومتا نہیں. یہ کوششیں ہونا چاہیے اور یہ پاکٹس میں محنت ہونا چاہیے. کیا یہاں پہ مسلمان لوگ بھیک مانگتے ہیں تو مسجد والے, ایک مسجد کے علاقے والے یہ کوششیں کرنا چاہیے. پروفیشنل بھیک مانگنے والوں کو سمجھا منا کر ان کو محنت کی طرف راغب کرنا ہے. اور پھر ایک مسجد اعلان کر سکتی ہے کہ ہماری مسجد کا علاقہ بغیر فری ہے. کوششیں ہونا چاہیے. برائی کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ہونا چاہیے. بیدر میں ہم بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے 137 مسجدوں کو ڈیوائیڈ کر کے اس کو 12 کلسٹر میں بنا کے 2 سال سے محنت کر رہے ہیں. مختلف کوششیں کر رہے ہیں. یہ مسجد کو مرکز بنا کے کام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور ڈراپ آؤٹ کو ہم لینا چاہتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسے ڈراپ آؤٹ کو جانتے ہیں جو 12 سال کے اوپر کا ہے, ماں باپ خرچ نہیں کر سکتے, تو وہ یہاں کے ذمہ داروں کے ذریعے, باسط صاحب کے ذریعے بھیجیے. ہم حیدرآباد میں اور بنگلور میں کچھ ایسے سینٹر ہیں, ایسے بچے جو اسکول بھی نہیں گئے, مدرسہ بھی نہیں گئے, 12 سال کے اوپر کے ہیں, نہیں پڑھ رہے ہیں, 18 سال کے اندر ہیں, تو ان کو بھیجیے. ان کو فری رہنا کھانا کے ساتھ ان کو AICU کے ذریعے ان کی تعلیم دے کر 2 سال میں ان کو NIOS کے ساتھ
10th پاس کرا کے صلاحیت کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ضروری دینی تعلیم اور ان کو ایک کلچر دیتے ہوئے، ان کو ایک ڈسپلن دیتے ہوئے، ایک لائف اسٹائل دیتے ہوئے ان کو ضروری دینی تعلیم سے واقف کرا کر بھیجیں گے. اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف کرناٹکا 100 مدرسوں کی ذمہ داری شاہین کو دی ہے. وہ ٹینڈر تھا، خیر وہ ٹینڈر ہم کو ملا ہے، وہ پرپوزل بھی ہمارا تھا، مشورہ بھی ہمارا تھا. 100 مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا مکس اپ کا ایک تجربہ 10 کروڑ روپے گورنمنٹ آف کرناٹکا دے رہی ہے. وہ ہم گزشتہ 1 سال سے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کے اچھے نتائج ہو رہے ہیں. یہی ہم امید کریں کہ دینی عصری تعلیم کا ایک مکس اپ ہو جائے، ایک حسین امتزاج ہو جائے، جس کے ذریعے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اور میں بتا رہا تھا کہ وہ دور جب ایک چھت کے نیچے دینی تعلیم اور عصری تعلیم ایک ساتھ ہوا کرتی تھی، وہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہوا کرتا تھا. میں پوچھ رہا تھا کہ اورنگ آباد کی تاریخ کیا ہے، تو بتا رہے تھے 400-500 سال کی ہے. تو میں بتا رہا تھا نہیں، ہماری بیدر کی تاریخ 1000 سال کے اوپر کی ہے. بیدر میں ایک یونیورسٹی خواجہ عماد الدین محمود گوان یونیورسٹی تھی، جہاں پر 25 ممالک کے بچے پڑھنے آتے تھے. وہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی، لینگویجز کی تعلیم، اسلامی تعلیم بھی ساتھ ہی ساتھ دی جاتی تھی. اور اس وقت ایک لیبارٹری وہاں پہ ہوتی تھی، اسٹرانومی کی، فلکیات کی لیبارٹری ہوتی تھی، اس زمانے کی سب سے ماڈرن لیبارٹری. اگر وہ لیبارٹری آج تک کام کرتی ہوتی تو ہم یہ موبائل فون اس دنیا کو 100 سال پہلے دے دیے ہوتے. ہم لیڈر ہوتے، ہم دینے والے ہوتے. ہم دینی تعلیم کو الگ اور عصری تعلیم کو الگ کر کے یقیناً نقصان میں آئے ہیں. ساری ضروری دینی تعلیم اسکول کے ذمے ہم آج سے 35 سال پہلے طے کرے ہیں. آپ سے بھی کو اطلاع دیں گے کہ انشاءاللہ یہ اسکول بچے کے لیے جو بھی ضروری دینی تعلیم ہے، ضروری دینی تعلیم انشاءاللہ اسکول کی ذمہ داری رہے گی. اور ہر ایک کو 10th پاس کرنا ہے. 10th کے بعد عالمیت میں جائے. ہر ایک کو حافظ بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کو عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو ضروری دینی تعلیم ضروری ہے. میں مدرسے کے ذمہ داروں سے بتا رہا ہوں کہ مدرسوں میں ایک شعبہ بناؤ، فرض عین والا شعبہ بناؤ، اور دینیات پلس اس کا نام ہم رکھ کے انڈیا بھر میں 5-10 اسکولوں میں، مدرسوں میں کوشش کر رہے ہیں. اور علماء کرام اس کو پسند کر رہے ہیں. کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو، اس کے لیے تحریک چلے. اور یہ اسکول، ایک ایک ادارہ، ایک ایک علاقے کی حالت کو بدل سکتا ہے. صرف ضرورت کیا ہے، بچہ کمانے کے قابل بن جائے، اس کے مارکس اچھے ہو جائے. یہ نہیں، اسکول کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی آئے، معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں اور اچھائیاں پھیلیں. یہ کوششیں ہونا چاہیے. نسل کو تیار کرنا ہے، نسل ہی اصل ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں، نسل ہی اصل ہے. کم وقت میں، کم خرچ میں، کم محنت میں اگر تبدیلی لانا ہے تو نسلوں کو بنانا ہے. اور نسل کو دیکھتے دیکھتے 10-20 سال 25 سال میں اگر ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے تو مستقبل ہمارا رہے گا. یہ بچے طاقتور ہو جائیں گے، یہ نسل طاقتور ہو جائے گی تو ہمارا مستقبل طاقتور ہو جائے گا. یہ احساس کے ساتھ تمام تر ہماری ترجیحات تعلیم اور تربیت پہ ہو. تمام تر ترجیحات، غیر ضروری، غیر شرعی تمام رسومات کو ختم کر دینا اور مکمل ترجیحات تعلیم و تربیت پہ ہو. اس کے لیے کوششیں کرنا چاہیے اور اسی کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے. یہ ماہرین کی موجودگی میں وہ کیونکہ بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا اور مائنڈ اینڈ موشن کے ذمہ داروں سے کو مبارکباد دوں گا اور ان سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ماڈل پیش کریں گے، نسلوں کو تیار کریں گے. شاہین کا بھرپور سپورٹ رہے گا، یہاں پہ بھرپور سپورٹ رہے گا. کبھی بھی کسی بھی لمحہ تاخیر نہیں ہوگی. وہ سب کچھ خیالات جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو خواہشات آپ رکھے ہیں، اس کو جو ہے آپ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیے. اور جب خیال آتے ہیں، اچھے خیال آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ امانت ہوتی ہے. ہر اچھے خیال کو خواہش میں بدلنا اور اس کے لیے سخت محنت کرنا، پھر دیکھیے اللہ راستے نکالتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو ہے خیالات کو دور رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے بھروسہ کر کے اچھے سے اچھے جو بھی خیالات آپ کے آ رہے ہیں اسکول کے ڈیولپمنٹ کے لیے، بچوں کی بھلائی کے لیے، معاشرے میں تبدیلی کے لیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. منیر دیشمکھ صاحب اورنگ آباد سے بڑا لگاؤ ہے
اور وہ اپنی پوری طاقت انشاءاللہ یہاں لگائیں گے. یہاں پہ کوئی کسر نہیں چھوٹے گا. ابھی ہم انٹرنیشنل لیول پر کچھ کام کر رہے ہیں. تاجکستان میں میڈیکل کالج سے ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے 500 بچوں کو وہاں بھیج کر. وہ بچے جو انڈیا میں اسکور نہیں کر سکتے, نہیں کر رہے ہیں, یا انڈیا کا ڈونیشن نہیں دے سکتے, تو وہاں پہ انڈیا میں جو خرچ ہوتا ہے اس کا صرف 20% خرچ میں 6 سال کی تعلیم کا وہاں پہ انتظام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ویسٹرن آسٹریلیا بورڈ سے افیلیشن کے ساتھ بیدر میں ایک انٹرنیشنل اسکول کا اناگریشن 4 تاریخ کو ہے. ہم انٹرنیشنل سارے کریکولم کو لے کر اڈاپٹ کرتے ہوئے انڈیا بھر میں اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. اور اب تک ہم +2 کے لیے کوشش کر رہے تھے, 11th and 12th کے لیے کوشش کر رہے تھے. یہ احساس کے ساتھ کر رہے تھے کہ وہ ان بچوں کو جو مواقع نہیں ملے ہیں ان کو مواقع دیے جا سکتے ہیں 11th and 12th. اور وہ بچوں کو جن کو اچھا ماحول ملا ہے, اچھے مواقع ملے ہیں, وہ غیروں کے ماحول میں, غلط ماحول میں جا کر بھٹک رہے ہیں. تو اس کے لیے +2 کے لیے ہم پورے انڈیا بھر میں جال پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ بیدر کا ماحول, بیدر کا کلچر جو ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی الحمدللہ اس سنٹر کو ملا کر ہمارے 109 سنٹر انڈیا بھر میں ہیں. اس کو مزید جو ہے پھیلاتے ہوئے نسلوں کی تربیت کے لیے ہم کوششیں کرتے رہیں گے. میں پھر ایک مرتبہ اہلیان اورنگ آباد کو مبارکباد دوں گا, اور یہ یقین دہانی کے ساتھ کہ ہمارا بھرپور تعاون رہے گا. آپ لوگ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو یہاں پہ موقع دیجیے, ہمارا بھرپور سپورٹ رہے گا. بہت بہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ سر. تو شائن ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شائن ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. As we conclude today's inaugural ceremony, I now request our principal madam, Tarannum madam, to kindly give the vote of thanks. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, with the grace of Allah Almighty, we have successful come to the conclusion of this program. جب نیت ہو صاف اور مقصد ہو نیک تو راستے آسان ہو جاتے ہیں. Let us not forget to beautiful reminder. Whoever treads the path search of knowledge, Allah will make easy for him the path of paradise. Hadith. As we conclude today's inauguration ceremony, I would like to express my sincere thankful our honorable chairman, Dr. Abdul Qadir sir, respected Abdul Basit sir, respected Numan Saudagar sir, respected Munir Deshmukh sir, and all respected parents, guests, participants. جزاکم اللہ خیرن کثیر کہ آپ نے آپ کا یہاں آ کر پریشیس ٹائم دیا ہے. اور میں تمام مہمان خصوصی اور ذمہ داران اور سب کے تہ دل سے مشکور ہوں. جزاکم اللہ خیرن کثیر. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اختتام.